بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب کہ کرونا وائرس کی بیماری تمام دنیا میں تیزی سے پھیل رہی ہے تو بیماری کیسے دور ہوتی ہے، اس پر یہ مختصر سی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ کر دیتا ہے۔ بیماری میں دعا پر یقین، دوا پر یقین ضرور رکھیں، علاج ضرور کروائیں، یہ سنت نبوی ہے۔ مگر جہاں دوڑ دوڑ کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، منع نہیں ہے مگر ایک علاج یہ بھی ہے، ذرا اس پر بھی نظر رکھیں، اس کو بھی نہ چھوڑیں۔ دعویٰ مرضا کا بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ بس میں آج آپ سب تک یہ حدیث پہنچانا چاہتی ہوں کہ اس حدیث کو بھی نہ چھوڑیں۔ ایسے وقت میں جہاں صبح شام آپ باقی احتیاطیں کر رہے ہیں ضرور کریں، مگر وہاں صدقہ بھی کریں۔ یہ آپ کی دعاؤں سے بھی زیادہ پوٹینسی والے کیپسول ہیں، مگر اس کے لیے یقین ضروری ہے۔ کچھ لوگ جن کے علم میں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ استغفار کا وقت ہے، مطلب اس میں صدقہ کیوں کریں؟ تو یہ حدیث ان سب تک پہنچائیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ حدیث اس مشکل وقت میں سب تک پہنچ سکے کہ جہاں آپ تمام احتیاطات کر رہے ہیں وہاں اس حدیث کو بھی نہ چھوڑیں۔ بس یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کا علاج صدقے سے بتایا تھا۔ اگر آپ مشکل میں ہیں، بیماری نہیں بھی ہے، مشکل ابھی نہیں بھی ہے، تو بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں کہ یہ صدقہ آپ کے پیاروں کی ڈھال بن جائے گا۔ اور یہ آپ سے گزارش ہے کہ جہاں آپ باقی احتیاطیں کر رہے ہیں اس حدیث کو بھی نہ چھوڑیں، اور یاد رکھیے جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ دی تھی وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ امام حاکم جو مستدرک حاکم کے لکھنے والے ہیں، محدث امام مالک کو ایک ایسی بیماری ہوئی کہ ان کے چہرے پر زخم بن گئے، مختلف علاجات کروائے کہ پڑھتے پڑھتے سامنے حدیث آ گئی۔ اب حدیث کو تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، دوڑے دوڑے کیا کیا، حدیث پڑھی، دعویٰ مرضا کا بالصدقہ کہ علاج کرواؤ صدقے کے ساتھ۔ سارے علاج چھوڑے دوڑے دوڑے مسجد گئے، مسجد میں پانی کا سسٹم بنوایا کہ لوگ ٹھنڈا پانی پئیں، ساتھ ہی اس کے بعد چہرے پر کبھی کوئی چیز نہیں رکھی۔ اور یہ بھی آپ سب کے علم میں آ جانا چاہیے کہ پہلے زمانے میں نیک عورتیں صرف اس بات پر صدقہ کیا کرتی تھی کہ اگر صدقہ جسمانی علاج ہے تو روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہوگا۔ اگر ان کا بیٹا نماز نہ پڑھتا تو وہ صدقہ دے دیتی، ان کا بیٹا نماز پڑھنے لگ جاتا، کیونکہ ان کا یہ یقین تھا کہ یہ روحانی بیماری بھی۔ تو اپنے یقین کو پختہ کیجیے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں آپ باقی احتیاط کر رہے ہیں وہاں صدقے کو اپنی اور اپنے پیاروں کی ڈھال بنائیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کسی بہت بڑی مقدار میں آپ صدقہ کریں، چرند پرند سے اچھا معاملہ کرنا صدقہ ہے، انسانیت سے اچھا معاملہ کرنا صدقہ ہے۔ کسی چھوٹی مقدار میں جو آپ کی استطاعت ہے، کیونکہ
حدیث بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن میں پاک میں بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کا چھوٹے سے چھوٹا صدقہ بھی معمولی نہیں ہے۔ کھجور کی گٹلی کے برابر بھی صدقے کی اللہ پرورش کرتا ہے اور اسے احد پہاڑ جتنا بڑا کر دیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ بات آپ سب کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ ویسے تو آپ اور ہم سب ہر وقت اللہ سے عافیت ہی کی دعا کرتے ہیں، جیسے کہ ابن قیم کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ یحییہم اللہ بالعافیہ ویمیتہم بالعافیہ ویبعثہم بالعافیہ۔ کچھ ایسے لوگ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ وہ ساری زندگی عافیت میں رہتے ہیں، قبر میں بھی عافیت میں رہیں گے اور حشر میں بھی عافیت میں ہی اٹھائے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیکن آخر میں پھر یہی کہوں گی کہ اگر کوئی بیماری آ جائے جیسے آج کل، تو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس پہ آپ گھبرائیں نہیں، اپنا دل پورا مضبوط رکھ کر اپنے اللہ پر مضبوط بھروسہ رکھیں، اپنے اللہ سے سوال کریں، اپنے اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کریں، اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں ضرور پہنچے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔